أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ الروم کی تفسیر کا آغاز کریں گے. سورہ الروم یہ جز نمبر 21 کے اندر ہے اور اس سورہ کا نمبر ہے 30. اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روم کی فتح کے سلسلے میں کہا، جب اسلام پھیلتا گیا دعوت کے ذریعے سے، صحابہ اکرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے، دھیرے دھیرے مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. تو اسی طرح روم کی فتح بھی حاصل ہوئی، مسلمانوں نے روم کی فتح حاصل کی. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر ایک اور اہم بات ہمارے لیے کہی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ لوگ دنیاوی زندگی کی جو ظاہری چیز ہے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وهم عن الآخرۃ هم غافلون، لیکن لوگ آخرت سے غافل ہیں. دنیا کے سلسلے میں آدمی تو بہت واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن آخرت سے بہت غافل ہے. اگر ہم اس آیت کو رکھ کر اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس ماشاء اللہ دنیا کے بہت سارے علم ہے، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن کبھی کبھار دیکھنے میں ملتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کو صحیح سے وضو کرنا نہیں معلوم ہوتا ہے، صحیح طریقے سے سجدہ کرنا نہیں معلوم، صحیح طریقے سے رکوع کرنا نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ دنیاوی زندگی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت، اللہ، کتاب، سنت، جی ہاں، ان تمام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے. یاد رکھیے، اگر آدمی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے غافل رکھے تو وہ آدمی جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو دنیا میں رہنے کے لیے، جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو ہمیں حاصل کرنا ہی ہے، لیکن آخرت ہم کبھی نہ بھول جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ مردے سے زندگی کو نکالتا ہے، زندگی کو پھر دوبارہ لاتا ہے، پھر زندہ چیز سے مردے کو، یعنی زندی جو ہے زندہ چیز ہے، جی ہاں کسی چیز کے اندر نفس ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نفس کو چھین لیتا ہے، مار دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ تمہارے اندر ہی سے ہم نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، یعنی یہ جو ازدواج زندگی ہے اس کو ہم نے قائم کیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ آپس میں محبت، سکون کی زندگی لوگ بسر کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور یہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر کہا کہ یہ جو مختلف زبان ہے دنیا میں ہمیں ملتی ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف زبان دیا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے شعور کو جان سکتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے اس کو اظہار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں رہنے والا انسان
کوئی اور زبان میں بات کرتا ہے، امریکہ میں رہنے والا انسان کسی اور زبان میں بات کرتا ہے، عرب میں رہنے والا انسان کسی اور زبان میں بات کرتا ہے، انسان ہی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف زبان دیا ہے، تو اللہ نے کہا یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ پھر کہا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، رات کو پیدا کیا ہے آرام کرنے کے لیے۔ ان تمام باتوں کو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے، کیا لوگ میری باتوں کو نہیں سنتے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جو ہے نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کہا یہ جو بجلی ہم دیکھتے ہیں آسمان میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو، جو زمین سوکھ چکی ہے، جس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی پودا اس سے نکلے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر زندگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے انسان کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، آسمان میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ، ان تمام نعمتوں کو اور قدرتوں کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہر انسان اس کے اندر داخل ہے کہ تم دین کو خالص کر دو، دین کو خالص کر دو صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ جی ہاں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سود کے سلسلے میں کہا، اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سود کے ذریعے سے آدمی دیا ہوا مال جو دیتا ہے اس سے مزید کچھ لیتا ہے، 10 کی جگہ 20 لیتا ہے، 15 لیتا ہے، 25 لیتا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا فلا يربو عند اللہ، یہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، اللہ کے پاس کوئی فائدہ مند نہیں ہے یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں فائدہ مند چیز کون سی ہے؟ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، لیکن زکوٰۃ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاولئک هم المضعفون، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دگنا کرنے والا ہے، کئی گنا کرنے والا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا کہ 1 روپے اگر کسی انسان نے خرچ کیا تو 700، اس کو آپ 700 سے جو ہے ضرب لگا سکتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، زندگی کے اطوار کہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہیں جلاتا ہے، یعنی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ لوگوں کے گناہ، کہا اللہ تعالیٰ نے خشکی میں اور تری میں، یعنی سمندروں کے اندر بھی انسانوں کے جو گناہ ہیں اس کے اثرات بھی اس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ لوگ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، امن و سکون، چین، ان تمام چیزوں کو، قتل، غارت گیری، زنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو برپا کر کے لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے لعلہم یرجعون، کہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیتوں کے اندر کہ انسان کی زندگی کے کئی ادوار ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، کمزوریاں ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ مفسرین اکرام نے اس کے 2 مطالب بیان کیے ہیں۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے کمزوری چیز سے پیدا کیا. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا, ایک پانی سے پیدا کیا جس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ ایک معنی ہے. ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا پہلا جو مرحلہ تھا وہ بہت کمزوری کا مرحلہ تھا, وہ ہے بچپن کا مرحلہ. ایک آدمی بچپن میں رہ کر کوئی چیز قضائی حاجت تک وہ اپنے خود سے نہیں کر سکتا, یہ اس کی کمزوری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جو ہے مضبوطی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قوت دیتا ہے, یعنی کہ وہ نوجوان ہوتا ہے, جسم کے اندر وہ قوت حاصل کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قوت ہے, یہ جو طاقت ہے اس کے اندر, یہ طاقت بھی ایک وقت ایسا آتا ہے یہ بھی اس سے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم جعل من بعد قوت ضعفا, پھر اللہ تعالیٰ اس طاقت کے بعد کمزوری لاتا ہے. وہ انسان جو بچپن میں دوسروں کا محتاج ہوتا تھا لیکن بڑھاپے میں اسی طرح پھر لوٹ جاتا ہے, اپنے بچوں اور گھر والوں کے محتاج ہو جاتا ہے کہ اپنے قضا وغیرہ دوسرے لوگ پوری کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والشیبہ, پھر اسی طرح آدمی جو ہے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو اجاگر کیا ہے تاکہ انسان فخر, تکبر اور گھمنڈ کے اندر نہ پڑ جائے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت, اپنی اصلیت پر غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. وہو العلیم القدیر, اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی باتیں کہی ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرمین آئیں گے, مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, انہیں ایسا لگے گا, بلکہ تمام لوگوں کو ایسا لگے گا وہ زندگی, دنیا کی زندگی بہت کم زندگی انہیں ملی تھی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اکثر باتیں ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں. اب آئیے اس کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ لقمان علیہ السلام ایک نبی تھے, ہم سب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا نام اس نبی کے نام سے رکھا ہے, لقمان. یعنی لقمان علیہ السلام کی بہت انمول نصیحت اس سورت کے اندر موجود ہے, ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید سے کیا ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ مضبوط اور حکمت والی کتاب ہے. ہدی و رحمت للمحسنین, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے محسنین, اچھے بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ایک بری عادت اور صفت کا ذکر کیا ہے. کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لہو اور لعب کو خرید لیتے ہیں. مفسرین اکرام نے فرمایا کہ لہو لعب کو خریدنا یعنی بیکار کی باتوں کو, بیکار کی چیزوں کو خریدنے کا کیا مطلب ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ گانا بجانا, میوزک اور اس کے بھی جتنے آلات ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کا استعمال اور ان تمام چیزوں کو دوسروں کے لیے مہیا کرنا, یہ تمام چیزیں اس آیت کے اندر شامل ہیں. کہ ایسا کرنے والا انسان اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لہم عذاب مہین, کہ ذلیل کرنے والا عذاب اور ذلیل کرنے والی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیں گے. تو ہم سب کو چاہیے کہ میوزک اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور کسی انسان کی بانسی کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں رکھ دیے کہ وہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک نہ پہنچے. پھر کسی انسان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آ رہی ہے وہ آواز. تب جب معلوم ہوا کہ نہیں اب وہ آواز نہیں آ رہی ہے تب آپ نے اپنے کانوں سے دونوں انگلیوں کو نکالے. اس سے پتہ چلتا ہے میوزک وغیرہ اس کی بڑی سزا ہے اور ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. لیکن سبحان اللہ یہ ایسا فتنہ ہے جس سے آدمی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کانوں تک اور خود اس کے پاس یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم احتیاط برتیں اور ہمارے انڈر میں جو بچے ہیں اور جو بھی ہے ہمارے ماتحت
ان تمام کو اس چیز کی جو بدکاری ہے، برائی ہے، اس سے ہم آگاہ کریں. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد لقمان حکیم علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں کو ہم پڑھتے ہیں. لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیے، اور اپنے بچوں کو جمع کیے موت سے پہلے. جی ہاں، اور اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر باپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں اچھی چیزوں کی، اچھی باتوں کی. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا ہے. بس جو ہے صبح نکلتے ہیں، شام یا رات کو لوٹتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں، پھر بستر میں آ کر یعنی بستر ہی میں پہنچتے ہیں، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی اپنے بچوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے بچے اور ان کی اولاد جو ہے بہت سارے فتنوں اور بگاڑ کے اندر آ جاتے ہیں. اب آئیے، لقمان علیہ السلام نے کہا وَلَقَدْ آتِينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت دی ہے، انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو آدمی شکر گزاری اختیار کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے. ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو انسان نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی شکر گزاری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. لقمان حکیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بچوں سے کہا نصیحت کرتے ہوئے یا بنی لا تشرک باللہ. سب سے پہلی نصیحت کیا تھی ان کی کہ اپنے بچوں کو شرک سے ڈرائے کہ اے میرے بچوں تم شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا. شرک چاہے وہ بڑا ہو، شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، ہر قسم کے شرک سے آدمی کو جو ہے دور رکھنا چاہیے. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جو ہے معاف کرے گا، لیکن ایک ہی گناہ ہے جس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہے شرک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کسی کو طاقت دینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہا. پھر اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس سے تم باخبر رہنا. اگرچہ وہ کام جس کو تم نے چھپ کر کیا یا لوگوں کے سامنے کیا، اگر وہ پتھر کے اندر بھی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو حاضر کرنے پر قادر ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اللہ رب العالمین کسی چیز سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے. اس چیز کو آدمی اپنے دماغ میں رکھے. لقمان علیہ السلام کی یہ دوسری نصیحت تھی. لقمان علیہ السلام کی تیسری نصیحت کیا تھی؟ کہا یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بچوں تم نماز کو قائم رکھنا. چوتھی نصیحت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلی بات کی نصیحت کرنا، لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلانا. اور چوتھی نصیحت وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے بچانا تم. اور چھٹی نصیحت وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی برائی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی ہو تو تم صبر کرنا. اور ساتویں نصیحت تھی لقمان علیہ السلام کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے گالوں کو پھلا کر نہیں تم معاشرے کے اندر نہیں چلنا پھرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گھمنڈ سے، تکبر سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا، چلنا پھرنا نہیں. ان کی آٹھویں نصیحت تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور چلنے میں تم تکبر اور فخر کا اظہار نہیں کرنا. اس کے بعد کہا نویں نصیحت وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور وہی چلنے کے بارے میں مزید کہا کہ اپنے چلن میں، اپنی چال میں تم میانہ روی اختیار کرو، گھمنڈ نہ ہو. اس کے بعد 10ویں نصیحت تھی وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو جو ہے معتدل رکھنا، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. جی ہاں، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر آواز بلند کرنا یہ اچھی بات ہوتی تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بلند آواز جانوروں میں جو ہے اور بری آواز ہے وہ ہے گدھے کی آواز. تو گدھے کی آواز اچھی ہو جاتی،
تو کہا کہ آواز آدمی زیادہ بلند کر کے بات نہ کرے. کبھی کبھار آدمی کسی پر غصہ ہو جاتا ہے تو بلند آواز سے بات کرتا ہے. تو اچھی صفت یہ ہے کہ آدمی نرم انداز سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام نصیحتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو جو ہے گزاریں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام نصیحتوں کو اپنی زندگی میں جو ہے عملی طور پر اس کو لانے کی توفیق دے. آمین. اس کے بعد محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت میں کہا اپنے علم کے بارے میں، مفاتیح الغیب. اللہ تعالیٰ کے پاس چند چیزوں کا علم جو ہے مکمل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ علم ہے. کہا 5 چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مکمل طریقے سے ہے. مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چیزوں کے ذریعے سے دے دیتا ہے، لیکن یہاں جو بات ہے، کچھ باتیں ہیں اس سورت کی آخری میں مکمل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم مکمل طریقے سے ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ کس سن میں، کس سال میں جو قیامت آنے والی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اناپ شناپ باتیں کہتے ہیں کہ 2000 میں قیامت آنے والی ہے. 2000 چلا گیا. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 2020 میں قیامت آنے والی ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں لوگوں نے کہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں بتا دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تاکہ لوگ اپنے آپ کو چوکنا رکھیں، اپنے آپ کو ہوشیار اور آگاہ رکھیں. لیکن مکمل علم قیامت کا اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر میں کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ کو مکمل علم ہے، اللہ کے پاس مکمل علم ہے کہ بارش کہاں اور کس مقدار میں کہاں اترنے والی ہے، کہاں نازل ہونے والی ہے. یہ اور بات ہے کہ موسم کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ موسم کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں. لیکن اکثر یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ان کی ایک خبر تھی کہ آج بارش ہونے والی ہے، لیکن الٹا ہو جاتا ہے، بارش نہیں آتی ہے، بس دھوپ نکل جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بارش کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تیسرا علم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور مادر رحم میں کیا بچہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتا ہے. وہ بچہ جو ہے مرد ہے یا عورت ہے. جی ہاں، وہ بچہ جو ہے انسان جو ہے صحیح رہے گا، مکمل اس کا جنم ہوگا یا ادھورا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. جی ہاں، یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹرز اندازہ لگا لیتے ہیں کب؟ جب 4 ماہ کے بعد، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے، اس کے بعد ان کو وہ طاقت آتی ہے، مشینز وغیرہ کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ بول دے کہ مرد پیدا ہوگا یا جو ہے یعنی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگا، یا وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ان تمام چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مکمل طریقے سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات کہی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل کے دن وہ کیا کمانے والا ہے، کل کے دن اسے کیا حاصل ہونے والا ہے. کسی بھی نفس کو پتہ نہیں ہے. یہ تو اس کو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آج کل آنے تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کسی بھی نفس کو کل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا رزق یا کیا حاصل کرنے والا ہے. اس کے بعد 5ویں بات اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ جو موت ہے، موت کے بارے میں کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت کہاں آئے گی. کیا گھر میں، بستر میں، دکان میں، تجارت کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، سبحان اللہ، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کب کہاں اس کی موت آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان 5 چیزوں کا مکمل علم ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے تعریف، حمد و ثنا کریں، اس کی جو بڑائی ہے اسے ہم تسبیح و تحلیل میں جو ہے اس کو اجاگر کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علیم خبیر. 2 صفتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا اخیر میں کہ اللہ، یاد رکھنا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور بہت ہی خبر رکھنے والا ہے. یعنی ان 5 چیزوں کو ان 2 صفتوں نے
مکمل طریقے سے اپنے انڈر میں لے لیا. ایک تو علم پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, دوسری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. یہاں تک جو ہے سورہ لقمان کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد سورہ السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ السجدہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک اہم سورہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر جمعے کی فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کے اندر سجدے کے سلسلے میں کہا کہ اس کے نیک بندے, مومن بندے, جب اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہوتا ہے, آیات یا اللہ سبحانہ و تعالی کی کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, سجدہ کر دیتے ہیں. ان مومنوں کے بارے میں ذکر ہے, اس لیے اس سورہ کا نام سجدہ کہا گیا ہے. اس سورت کا آغاز بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید سے ہی کیا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات اس کے اندر کہی ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے زمین تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے وہ چیز ہوتی ہے. پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ثم يعرج الیہ فی یوم, اس کے بعد ان تمام چیزوں کو جو کچھ ہو رہا ہے ایک دن جو ہے حاضر ہونی ہے. کچھ بھی اعمال انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ایک دن جانے والا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طرف اشارہ ہے, قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, تمہاری گنتی کے اعتبار سے, تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہونے والا ہے. کہا وہ قیامت کا دن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آدمی چوکنا رہے, ہر چیز سے باخبر رہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچنے والا ہے اور حساب و کتاب لیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سننے کی طاقت دی ہے, دیکھنے کی طاقت دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں ان تمام نعمتوں کو پا کر شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے سلسلے میں کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. مجرمین جن لوگوں نے اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں رکھا, ان کی باتوں کو نہیں مانا, ان کی امید ہوگی, آرزو ہوگی قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ کر کہیں گے وہ لوگ ربنا ابصرنا وسمعنا, اے پروردگارا تو ہمیں دیکھنے کی طاقت دے, سننے کی طاقت دے اچھی طرح سے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, ہم امید کرتے ہیں تجھ سے کہ دوبارہ ہمیں لوٹا دے تو دنیا میں ہم نیک لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیں گے. اور ہم بہت ہی یقین سے یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ ان کی یہ آرزو, یہ امیدیں بیکار کی بیکار رہ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا کی زندگی ایک ہی مرتبہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے بارے میں کہا کہ ان سے کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, کہ آج کے دن تم چکو اس چیز کا انجام کہ آج کے دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا, تو بس اس کا انجام چکو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کا ذکر کیا ہے کہ مومن بندے کی صفت کیا ہوتی ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون, کہ مومن بندوں کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کی بات کو یاد دلائی جاتی ہے تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, سجدے میں گر پڑتے ہیں, تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں. لیکن یہ بندے اللہ رب العالمین کی باتوں سے کبھی اعراض نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام صفتوں کو اپنانے کی توفیق دے. اس کے بعد کہا ان بندوں کی ایک اور صفت کیا ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ اپنے آپ, یہ بندے اپنی پیٹھوں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں رات کے وقت. اس کا مطلب کیا ہے, تہجد کے پابند ہوتے ہیں, تہجد گزار بندے ہوتے ہیں. جی ہاں, اور ان کی کیا صفت ہوتی ہے, جب عبادت کرتے ہیں خوف و طمع,
اللہ تعالیٰ سے تو ڈر رکھتے ہیں، جہنم، عذاب، سزا وغیرہ کا ڈر ان کے دلوں میں رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے جنت دینے کا اور اس کے جو نعمتیں ہیں اس کے اندر ان تمام نعمتوں کی امید رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کی صفت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کمپیئر کیا ہے کہ نیک بندے اور جو ہے یہ برے بندے کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کی 2 قسم کا ذکر کیا ہے، 2 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے۔ کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ العذاب الادنی والعذاب الاکبر، ایک تو کیا ہے چھوٹا عذاب، چھوٹی سزا، اور ایک ہے بڑی سزا، بڑا عذاب۔ کہا مفسرین نے کہ ادنا عذاب، چھوٹی سزا کیا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑتا ہے، سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے العذاب الادنا۔ اور بڑی سزا، بڑا عذاب کیا ہے، وہ قیامت کے دن ہے، آخرت میں ہے، وہ جہنم کی شکل میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام عذاب اور سزا سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت سارے بتائی ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دی ہے ان تمام چیزوں میں شک میں نہیں رہنا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ جس طرح سے ہمیں کتاب اللہ القرآن المجید اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر اور انبیاء علیہم السلام پر ہمیں یقین رکھنا ہے، یہی ہے ایمان۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اخیر میں کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً کہا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو، ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، بس ایک اللہ رب العالمین کی طرف توجہ دیں۔ اس طرح سے سورہ السجدہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بس چند باتیں ہیں، بہت کم ہی باتیں ہیں، ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ سورہ احزاب میں کچھ باتیں ہیں وہ ختم کر دیں گے، کیونکہ پھر ہمیں قیام اللیل کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائی آیات میں کہا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی سے خطاب ہو رہا ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک انسان اس کے اندر شامل ہے۔ کہا کہ ایک اللہ سے ڈرو اور کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ان کی باتوں میں نہ آ جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور نصیحت کی کہ وحی کی پیروی کرو۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ توکل کرو۔ ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی نفس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 دل نہیں دیا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پیٹ میں یا سینے میں 2 دل نہیں دیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں 2 دل ہیں، اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اس طرح سے وہ کہا کرتا تھا کہ میرا دل، ایک دل فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں چیزوں میں مصروف رہتا ہے، اور میرا دوسرا دل فلاں چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے بلکہ ایک ہی دل ہے، اور اسی دل کو انسان کو چاہیے کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے انسان محنت کرے، جس کو لے کر جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا قلب سلیم، اس دل کو قلب سلیم یعنی اچھا اور پاک دل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہا کہ ایک مسئلہ ہے جو معاشرے کے اندر پیش آتا ہے، لے پالک بیٹے، متبنی جس کو کہا جاتا ہے۔ آدمی کبھی کبھار یہ کرتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اپنے بھائی یا کسی اور سے کوئی بچہ وہ لے لیتا ہے اور اپنی سرپرستی میں رکھتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو لوگ جو ہے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لوگ کبھی کبھار یہ کہنے لگتے ہیں
کہ یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، گرچہ وہ بچہ اس آدمی کا بیٹا نہیں ہے، یہ لوگوں کا گمان ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جو آدمی پرورش کرتا ہے یہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے اور چھپاتا ہے کہ یہ بچہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ کسی اور سے لیا ہے اور پرورش کر رہا ہے، اور جو ہے اپنے نام اور اس بچے کے نام کے ساتھ، مثال کے طور پر وہ بچہ اگر محمد ہے اور وہ آدمی عبداللہ ہے تو کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ، یعنی اپنے نام کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے، اپنی طرف نسبت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی انصاف کی بات ہے کہ ان کے جو باپ ہیں ان کے باپ کے ساتھ ان کا نام ملا کر رکھو، یہ انصاف کا طریقہ ہے. یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اس صحابی سے، تو لوگوں کو یعنی لوگ جانتے تھے، اس کے باوجود لوگ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ زید بن محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے باپ کے ساتھ ان کو بلاؤ، یہی بہتر طریقہ ہے. پھر کہا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ بچہ جو ہے کسی آدمی کو مل گیا کہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہارے جو ہے دینی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. اگر نام نہیں پتا تو بس اللہ کا بندہ بول دینا ہے، اللہ کے بندے کا بیٹا بول دینا ہے. مثال کے طور پر حارث، تو حارث بن عبداللہ، بس کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ. لیکن کسی آدمی جو آدمی اس کی پرورش کرتا ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آدمی اپنے نام کے ساتھ اس کو جو ہے جوڑ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے ازواج مطہرات کے سلسلے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ نبی کی جو بیویاں ہیں امہات المؤمنین ہے، یہ مؤمنین کی مائیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولو العزم رسول کے بارے میں. اولو العزم رسول کون ہیں؟ یہ 5 ہیں. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اولو العزم قرار دیا ہے. ان کی ایک عزت، ان کی ایک شان اور احترام تمام انبیاء علیہم السلام سے جو ہے اونچا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب، چونکہ اس سورہ کا نام احزاب ہے اور غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے، غزوہ احزاب کی کچھ باتیں اس سورت کے اندر موجود ہے جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے بھی جانتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا، یہ 5ویں ہجری، سن 5ویں ہجری کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو ہے وہ بنو نذیر سے کچھ معاہدہ تھا، کچھ ایگریمنٹ تھا کہ مسلمانوں سے وہ ایگریمنٹ کو جو ہے برقرار رکھے، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دیا. بنو نذیر نے اس ایگریمنٹ کے مطابق ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر ان لوگوں کو مدینے سے نکال دیا. اور یہ لوگ احزاب ایک جگہ ہے، اس جو ہے جی ہاں، یہ لوگ جو ہے ایک جگہ پہنچ گئے، یعنی مدینے سے باہر چلے گئے، اور اس جگہ جا کر یہ لوگ جو ہے سازش رچنے لگے مسلمانوں کے خلاف سازش جو ہے رچنے لگے. احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنو نذیر نے کیا مسلمانوں کے خلاف، حزب گروپ کو کہا جاتا ہے، احزاب کئی گروپس کو احزاب کہا جاتا ہے. تو بنو نذیر، بنو قینقاع اور بھی مشرکین قریش وغیرہ، ان تمام لوگوں کو بنو نذیر نے کیا جمع کر لیا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور جو ہے یعنی ایک وار کرنے کے لیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ یہ لوگ اس طرح کی جو ہے سازش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیوں نہ ایسا کریں، یہ لوگ تو ہمیں گھیر لیے ہیں چاروں طرف سے، تو مدینے کے اطراف ہم خندق کر دیں. خندق کا کیا مطلب ہے؟ گڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات کو تسلیم کی اور خندق
تاکہ لوگ نہ آ سکیں، مدینے میں نہ گھس سکیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے، بہت زیادہ تعداد میں تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لوگ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، کہ جنود آ گئے، لشکر آ گئے، اس وقت کو تم یاد کرو. یہاں جنود سے مراد یہ جو دشمنان اسلام ہیں. اس کے بعد پھر اور کہا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک اور جنود کو، ایک اور لشکر کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. تو اس کا مطلب یہ ہے فرشتے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد اور تائید کے لیے. پھر سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوا کہ ایک زوردار جو ہے ہوا چلی، اور اس ہوا چلنے کی وجہ سے یہ جو دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی جو ٹینٹ تھی اور خیمے تھے، یہ سب کے سب اڑ گئے. اور یہ لوگ جو پکا رہے تھے ہانڈیوں میں، یہ تمام ہانڈیاں بھی گر گئی اس ہوا کے ذریعے سے. گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک مدد تھی. تو سبحان اللہ، تو جب لوگوں کو پتا چلا کہ ہم یعنی دشمنوں کو جب پتا چلا کہ ہم ہارنے والے ہیں، تو بالآخر یہ لوگ شکست کھا کر چلے گئے. تو گویا اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جو ہے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے تم پر. اس کے احسان اور اس کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے اور شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے. ایک واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام احزاب کہا گیا ہے. اس کے بعد بس 2-3 باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جو آدمی آخرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، تو اس آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں کسی انسان کو اپنا آئیڈیل اگر ماننا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیا اور نمونہ مان کر چلنا چاہیے، کسی اور کو نہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی ہے کہ آدمی جس انسان کو اپنے دل میں بسایا رکھتا ہے، جس انسان کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے، تو اس انسان کے ساتھ آخرت میں اس کو اٹھایا جائے گا. المرء مع من احبہ، المرء مع من احبہ، قیامت کے دن اس کو اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی ہم سب کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ تھا، اسی کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے لاگو کریں. اس کے بعد حضرات سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں کو فتوحات مل رہے ہیں، بہت ساری جگہیں مسلمانوں کے انڈر میں آ رہی ہیں، اسلام جب پھیلنے لگا اور مال کی فراوانی ہونے لگی مسلمانوں کے پاس. ابتدائی حالت تو یہ تھی مسلمان کھانے کے لیے ترستے تھے، پتوں کو کھانا پڑا، یہ بہت ساری مشکلات کے ادوار تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی، جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بیویاں تھیں وہ بھی اچھی زندگی گزارنے لگی. تو انسانی ناطے، انسان کے خاطر امہات المؤمنین کے دلوں میں بھی یہ بات آئی کہ چلو یعنی تمام کے تمام جو ہے مشورہ کیے. اس وقت 9 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو ہمارا جو نان و نفقہ ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دیتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چلو. اس طرح ان لوگوں نے پلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی باتوں کو پیش کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات پسند نہیں آئی، کہ کہا کہ ان کے دلوں میں جو ہے دنیا کی محبت اب آ رہی ہے، دنیا کی محبت داخل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر دی. کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کے آرام اور آرائش کو اگر تم چاہتے ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آپ کہہ دو کہ ٹھیک ہے آپ آؤ، ہم اچھے طریقے سے آپ کے راستے کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں، یعنی آپ چلے جاؤ، ہماری جو ہے ازدواجی تعلق میں نہیں رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت کے اترنے کے بعد، نازل ہونے کے بعد، سب سے پہلے امہات المومنین میں سے
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے آپ اپنے والدین سے مشورہ کرو، کیا تم میری ازدواجی زندگی میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں، فیصلہ کر لو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ کے معاملے میں میں اپنے والد سے مشورہ کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ جو کہتے ہیں ہم اسی کو ہی مان لیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لی اور وہ چلی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے جتنی بھی بیویاں تھیں تمام کو بلائیں اور ایک ہی بات رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کی باتوں کو ہم مانتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی نصیحتیں دیں، چونکہ امہات المؤمنین کا مرتبہ اور عزت تمام عورتوں پر زیادہ ہے، تو جس انسان کا احترام اور عزت زیادہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کچھ اور زیادہ ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات بڑی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بالکل سفید لباس پہنا ہوا ہے، ایک بلیک ڈاٹ بھی اگر اس کے جسم میں پڑ جائے وہ بالکل نمایاں ہوتا ہے، لیکن گندا یا تو بلیک یا تو رنگین کپڑا رہے تو کچھ بھی پڑ جائے اتنا نظر نہیں آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان لوگوں کی ایک بات تھی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں اتار دی نصیحت کے طور پر۔ کہا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے اگر کسی نے فاحش کلام ہو، کچھ کام ہو، برا کام ہو، بری بات ہو، کسی نے اگر ارتکاب کیا تو یاد رکھنا دگنا عذاب ملے گا تمہیں، ڈبل سزا ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، لیکن ان کا مرتبہ، ان کے لیے ایک اور فضل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب نیک کام کریں گی تو ان کو ڈبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کہا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویاں، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، سبحان اللہ، آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ جب باتیں کرتی ہیں تو باتیں کرنے میں بھی بہترین اسلوب اپنانا چاہیے۔ جب لوگوں سے باتیں کریں تو بالکل نرم انداز سے باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معتدل انداز میں، ایسے انداز میں باتیں کریں جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں مرض، لوگوں کے دلوں میں روگ نہ پیدا ہو جائے۔ پھر کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن بالکل غصے سے، گھمنڈ سے نہیں بات کرنا چاہیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بہترین انداز سے، بہترین اسلوب سے باتیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ نرم انداز سے باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد کہا ایک اور نصیحت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کو لازم پکڑنا، گھروں کے اندر رہو اور جاہل عورتوں کی طرح تم ادھر ادھر نہ پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر کہا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی کتاب کی تم تلاوت کرو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اس کے بعد بس اور 2-3 باتیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ مکمل کریں گے ہم آئندہ مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔